حضرات عزیز وقار، آیت مقدسہ پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں اپنے بات ایوان بالا کے مکینوں کی طرف اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں، مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ کلا تاجر برادری کو پیغام دینا چاہتا ہوں، علماء اور غیرت مند مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر ہماری غیرت کو چیک کرنے کے لیے ایک سلسلہ کفر نے چلا دیا ہے کہ ابھی چند دن پہلے فیصل آباد کے اندر ایک خاتون نے اپنی بہن کے رسول ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کی بہن اس وقت میرے خیال میں ابھی تک جس نے اصل میں دعویٰ کیا ہے رسول ہونے کا، وہ مردودہ، وہ ملعونہ، وہ خبیثہ ابھی تک قانون کی گرفت سے باہر ہے، اور بحریہ ٹاؤن لاہور کے ایریے میں وہ رہائش پذیر ہے۔ جو اس کی بہن ہنا فیصل آباد میں اسے سپورٹ کر رہی تھی، وہ ابھی گرفتار ہوئی ہے۔ ثنا جو اپنے آپ کو ثنا اللہ کہتی ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی کہتی ہے، وہ مردودہ ابھی تک قانون کی گرفت سے باہر ہے۔ تو میں سرکاری اداروں سے یہ گزارش کروں گا کہ فوری طور پر اس سے پہلے کہ کوئی مجاہد اس تک پہنچے، اس گندے وجود کو اپنی تحویل میں لیں۔ اور پھر دوسرا سانحہ جو کل یا پرسوں پیش آیا، گجرات کے اندر ایک اور ملعون نے ایک مرد نے مسجد میں سر عام جا کر نبوت کا دعویٰ کر دیا، ممبر کے اوپر بیٹھ کر، چھرا اس کے ہاتھ میں تھا، لوگوں کو دھمکا کر وہ اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرتا رہا۔ اور کل ہی شاہدرہ کے اندر سر عام ایک گھر کے اندر ایک ملعون نے قرآن مقدس کو جلایا، اور پرچہ اس کے خلاف بھی درج ہو گیا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ متواتر یہ واقعات کیوں رونما ہونے شروع ہو گئے ہیں؟ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یا تو ملک کے حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے، اس طرف قوم کو لگانے کے لیے یہ حرکت کی جا رہی ہے، یا پھر ہماری غیرت کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ مسلمان اب ان کے اندر غیرت کی کتنی رمق باقی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ساغر صدیقی کے پاس کوئی بندہ گیا، ساغر صدیقی اس وقت نشے کی حالت میں ٹون بیٹھا تھا اور بہت ہی اس کی حالت خستہ تھی۔ کسی نے جا کر اس کے سامنے، ایک کافر نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بے ادبی اور گستاخی کی۔ وہ بوتل شراب کی لے کر بیٹھا تھا، تو اس نے وہی بوتل گستاخی کرنے والے کے سر میں ماری، اور سر میں مار کر اسے بتایا کہ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن رسول اللہ کے ناموس کے غدار ہم نہیں ہیں۔ یہ پیغام ہے۔ آج وہ کوئی ایک پارٹی کہتی ہے کہ جناب عمران ہماری ریڈ لائن ہے، ایک پارٹی کہتی ہے زرداری ہماری ریڈ لائن ہے، ایک پارٹی کہتی ہے نواز شریف ہماری ریڈ لائن ہے، ایک پارٹی کہتی ہے فضل الرحمان ہماری ریڈ لائن ہے، اور وہ اٹھے وہ کہتے چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ تمہاری ریڈ لائنیں ہوں گی، یہ ریڈ لائنیں تمہاری یہاں تک ہیں۔ اگر ان کے اوپر برا وقت ہے تم نے بھاگ جانا ہے، اور تمہارے اوپر وقت آیا تو انہوں نے تمہارا ساتھ نہیں دینا۔ اللہ کی عزت کی قسم، جو ہماری ریڈ لائن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور رسول اللہ ہماری پشت پر موجود ہیں، اور ہماری جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے حاضر ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ پچھلے دنوں مجاہدوں نے جب ناموس رسالت کے قانون کے لیے نکلے تو انہوں نے سینے پر گولیاں کھائی ہیں، بھاگنے والے نہیں ہیں۔ جب وقت آئے گا تو تمہیں بتا دیں گے کہ یہ کن کو تم چھیڑنے چلے جا رہے ہو۔ تو میں یہاں پر یہی کہنا چاہوں گا کہ
کہ یہ مت سوچو کہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انتقال کر گئے، غزالی زماں علامہ محمد سعید کاظمی انتقال کر گئے۔ یہ مت سوچو کہ یہاں پر اب کوئی عبدالستار نیازی نہیں رہا، کوئی خادم حسین رضوی نہیں رہا۔ اللہ کی عزت کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مت والا یہاں پر رضوی ہے، یہاں پر قادری ہے، یہاں پر وہ علم الدین ہے، یہاں پر ممتاز ہے۔ اگر رسول اللہ کے ناموس کے اوپر تم نے اسی طریقے سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر یاد رکھنا حالات کی ذمہ داری اداروں پر، حکمرانوں پر اور ان تفتیشی قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بنتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر کوئی ذات ہے ہماری، پہلے مسلمان ہیں، پھر ہم برادری ہیں، پہلے مسلمان ہیں، پھر پنجابی، سندھی، بلوچی، پہلے مسلمان ہیں، پھر پاکستانی، عربی، اجمی ہیں۔ ہم پہلے مسلمان رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اگر رسول اللہ کے ناموس پر آیا تو ہم اپنا سارا کچھ قربان کر دیں گے۔ یہ پیغام میرا اداروں تک پہنچنا چاہیے اور اداروں کو آنکھیں کھولنی چاہیے، ان بڑھتے ہوئے معاملات کی طرف ان کو اپنی توجہ دینی چاہیے۔